हमदर्द बशर तंजी से वफा और हमें सरदार मनी दिलदार मनोता दोस्त खुदा हमदर्द बशर तंजी से वफा और हमें सरदार मनी दिलदार मनोता सरमा مرشد دی گفتار تو نیکی مرشد دی پیغام تو ظلم و مهر و صفا پیغام تو ظلم و مهر و صفا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل پر. جیسا کہ مسان کے حوالے سے میں نے کچھ باتیں بھی کی، ایک تعویذات کے بارے میں بھی سمجھایا، جو کفن والا تعویذہ ہے اس کے بارے میں سمجھایا. اب ہر لوگوں کی ہر قسم کے انسانوں کی اپنی جو ہے نا وہ باتیں ہیں، مگر مسان کے حوالے سے جو حقیقت باتیں ہیں وہ ہے معلومات لے کے ان کے بارے میں بات کرنا. اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسان قبرستان میں کیا جاتا ہے، شمشان گھاٹ جسے کہتے ہیں ہندی زبان میں، اور ہمارے زبان میں اس کو قبرستان بھی کہتے ہیں. اور مسان چھوڑے جاتے ہیں. اچھا، منتر کے ذریعے نہیں، تنتر کے ذریعے. تنتر کے ذریعے مسان چھوڑے جاتے ہیں، جس میں بندش لگاتے ہیں، سامنے والے کو بیمار کرنا پڑتا ہے. کسی کے پیٹ آپ دیکھیں نا، اکثر لوگوں کے پیٹ پھول جاتے ہیں جس میں جگر میں پانی جاتا ہے، یہ مسان کی وجہ سے ہوتا ہے. اور جو یہ ڈیلائسائز کہتے ہیں گردے کو، یہ بھی اسی کی وجہ سے اکثر ہوتا ہے. اور لمبے عرصے تک مریض کو بیمار کرتے ہیں، جس میں ڈپریشن بھی آتا ہے، دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، بہت سارے لوگ پاگل بھی ہو جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ میڈیکل جو رپورٹ ہوتا ہے سب نارمل ہوتے ہیں. نارمل ہونے کے باوجود بھی اس کی بیماری ختم نہیں، حتیٰ کہ دوائیوں کا اثر آخر میں ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد دوائی کھانے کے بعد بھی اس کو مکمل شفا نہیں ملتا. اور اگر بھی ڈاکٹر کے پاس جائے تو یا کسی کے پاس دم کروائے تو کچھ وقت ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہی مسان کے عملے ہوتے ہیں. اور زیادہ تر ان لوگوں کے اوپر جو سب سے بڑا مسئلہ جو ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے کہ ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں، سوکھ جاتے ہیں، سوکھ جانے کے بعد مر جاتے ہیں. اکثر عورتوں کے آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے. اب سوکھ جاتا ہے بندہ ماں کے پیٹ میں، تو یہ بھی اسی کی وجہ سے ہوتا ہے. جادو کے ذریعے عام طور پر دنیا بھر میں شیاطین مسلط کیے جاتے ہیں. ہندو شہر میں مسان ایک الگ حقیقت ہے. ہندو مذہب میں مردے کو جلاتے ہیں، اس کی جسم کی راکھ یعنی مڑی جو ہے نا اس کے اندر ڈالتے ہیں. ایک چھوٹا سا مٹکا ہوتا ہے، اس کے اندر ڈالتے ہیں. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو دیکھا کرتے تھے ان چیزوں کو. یہ بھی آسانی سے مل جاتا ہے. ہندو جادوگر ان کو لاتے ہیں، پھر ان کے اوپر عمل کرتے ہیں، تنتر پڑھتے ہیں. تنتر پڑھ کے پھر لوگوں کے اوپر مسان جو ہے مسلط کیا جاتا ہے. اور ایک بات بتاتا چلوں کہ مسان کے علاج کے وقت نا مسان کی نیت کرنا ضروری ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ بھی میں مسان کا علاج کر رہا ہوں، یہ چیز بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد جن مریضوں پہ اگر آپ دم کرتے ہیں ان کی نظریں بھی کھل جاتی ہیں. جو عامل کسی مریض پہ دم کرتے ہیں وہ یہی کہتا ہے کہ بھائی میں ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ اگر اس کو آپ فریدے جلانے کے لیے دیتے ہو تو کہتا ہے کہ بھائی ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کوئی چیز جل رہا ہو اندر. تو مسان جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے، وہ جلتے جلتے پگھل جاتا ہے. جیسے موم نہیں ہوتا، موم کو پگھلتے ہوئے دیکھا ہے، اس فلیتے کے اندر جو فلیتا آپ دیتے ہو جنات کے لیے دو گے تو وہ پگھلتا نہیں ہے، اور راکھ بن جاتا ہے. اس میں آپ کو پگھلاہٹ یعنی آپ کو چکنائی محسوس ہوگا فلیتے میں. یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا. اس سے وہ چیزیں جو ہے جل جاتی ہیں. اور مسان آنکھوں کے سامنے جل جاتا ہے آپ کے. اگر آپ طاقتور عامل ہو، آپ کے اندر صلاحیت ہے. اگر مسان کا چلہ بھی ہوتا ہے، الگ سے ایک چلہ ہوتا ہے جس میں اگر آپ چلہ نکالنا چاہتے ہو تو اس چلے کو بھی نکال سکتے ہو. اس چلے کا تذکرہ میں یہاں پہ نہیں کر سکتا کیونکہ ابھی عام لوگ بھی یہاں پہ موجود ہوتے ہیں کہ کہیں اور شروع نہ ہو جائے، کہیں اپنے آپ کو نقصان نہ دے.
تو مسان جو ہے اس کے خاتمے کے لیے آپ کو مضبوط ہونا چاہیے، آپ کی ریاضتیں پکی ہونی چاہیے، تب جا کے آپ ان چیزوں کو ختم کر سکتے ہو، ان چیزوں سے مقابلہ کر سکتے ہو۔ تنتر کے ذریعے جو مسان کو بیچتے ہیں تو اس میں بڑے بڑے نقصانات بھی ہوتے ہیں، حتیٰ کہ مسان جو ہے 6 مہینے کے اندر یا 1 سال کے اندر جو سخت مسان ہوتا ہے، اور 6 مہینے کے اندر یا 1 سال کے اندر مکمل طور پر مریض کو ختم کر دیتے ہیں۔ مسان سے بچے گر جاتے ہیں۔ مسان کا جادو قبرستان میں کرتے ہیں، نام کے اوپر کرتے ہیں، جب اس کی چاپ کرتے ہیں، چاپ سے مراد یہ جب اس کی وہ عمل شروع کر دیتے ہیں، جو جادو شیاطین کا عمل ہوتا ہے، جب وہ اس کو شروع کر دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ فوٹو منگواتے ہیں، اور جو ہے اس کے علاوہ ناخن منگواتے ہیں، اور اس کے علاوہ یا تو شمشان کے اندر بیٹھ کے، یعنی قبرستان کے اندر بیٹھ کے یہ عمل کرتے ہیں، یا تو وہ کسی جو یہ کیا ایک پیپل کے درخت کے پاس بیٹھ کے یہ عمل کیا جاتا ہے۔ وہ جادوگر ایک نے مجھے بتایا کہ ہم جب یہ اس کی چاپ کرتے ہیں، تنتر پڑھتے ہیں، لوگوں کے اوپر جو عمل کرتے ہیں، تو ہم لوگوں کو یہی کہتے ہیں کہ 6 مہینے کے اندر 1 سال کے اندر ختم ہو جائے گا، اور کہتے ہیں باقاعدہ طور پر ختم ہو جاتے ہیں۔ اچھا، میں نے ان سے یہ معلومات لی، میں نے کہا یہ جو آپ لوگ طلاق کا عمل کرتے ہو، مسان چڑھاتے ہو عورت کے اوپر، مرد کے قریب نہیں جاتا، پھر عورت کو بیماری لگ جاتی ہے یا مرد کو بیماری لگ جائے، اس کا کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا تو ہم تو اول نام منگواتے ہیں، جیسے ہم لوگ نام لیتے ہیں نا کہ بھئی فلاں کا نام بتاؤ، تو ظاہر سی بات ہے نام کے مطابق ہی عمل کیا جاتا ہے، اور فوٹو منگواتے ہیں یا پیپل کے درخت کے پاس بیٹھ کے عمل کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ جو مسان ہے نا، ہم اس کے لیے گوشت بھی لے کے جاتے ہیں، ہم اس کے لیے مٹھائی بھی لے کے جاتے ہیں، ہم اس کے لیے ناخن بھی لے کے جاتے ہیں، ہم ان کے لیے راکھ بھی لے کے جاتے ہیں، یعنی ہم ان کے لیے ساری چیزیں لے کے جاتے ہیں، وہاں پہ رکھ دیتے ہیں، اور باقاعدہ طور پر مسان ان کو کھاتا ہے، ان کو پیتا ہے، یعنی یہ چیزوں کو استعمال کرتا ہے، غائب کر دیتا ہے، وہ آتا ہے اس تنتر سے، وہ آ جاتا ہے اور ان سب چیزوں کو اکٹھا کر کے لے کے جاتا ہے، چاہے گوشت ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو، سوائے گائے کے گوشت کے علاوہ بات کر رہا ہوں۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم ان کی بہت خیال کرتا ہے، اس کے بعد اور بھی ہمارا خیال یہی کرتا ہے کہ جا کے مریض کے اوپر مسلط ہو کے اس کو قسم قسم کی بیماریوں کے اندر، قسم قسم کی پریشانیوں کے اندر جکڑ دیتا ہے، یعنی ختم کر دیتا ہے۔ تو مسان جو ہے یہ اچھا، اوماس کی رات اور مسان کا کیا تعلق ہے، اس کے بارے میں بات کروں گا انشاءاللہ، کیونکہ ویڈیو مجھے لمبی نہیں کرنی چاہیے، ویڈیو میں لمبی ہو گیا تھا جو پچھلا ویڈیو تھا، تو اس کو جب آپ سنو گے تو اس کو سمجھو گے، اس کو نہیں سنو گے تو اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ اچھا، مسان کے حوالے سے پھر انہوں نے ایک ایسی چیز مجھے بتائی ہے جس کا تذکرہ میں یہاں کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ لوگوں کو بھی، عاملین حضرات کو بھی فائدہ ہو۔ یہ کوئی نہیں بتائے گا مگر میں بتا رہا ہوں، میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے نالج میں، آپ لوگوں کے دماغ میں، آپ لوگوں کے علم میں فائدہ ہو۔ انہوں نے کہا ہے کہ مسان کا نا، میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں جس میں آپ کو کوئی پڑھنا نہیں پڑتا، اور میں ایسے بتا رہا ہوں، مگر مسان کی اس میں ایک حفاظتی حصار کا تعویذ بھی میں آج دے رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہو کہ مسان ختم ہو جائے، اگر مسان کے اثرات آپ پر ہے تو انہوں نے کہا 3 راتوں کے اندر ختم ہو جائے گا، 3 راتوں کے اندر ختم ہو جائے گا مسان۔ اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کرنا یہ ہے کہ آپ کو ایک آگ جلانی ہے، رات کو 12 بجے کے بعد ایک آگ جلانی ہے۔ تو انہوں نے جو کہا کہ اگر آپ چاہتے ہو بغیر پڑھائی کے، تو انہوں نے یہ بات مجھے واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا واقعہ تو بہت لمبا چھوڑا ہے، مگر میں مختصر بتا دیتا ہوں کہ عمل بتا دیتا ہوں، کیونکہ ابھی واقعہ پہ جاؤں گا تو بہت لمبی چوڑی بات ہو جائے گی میری، اور طبیعت کے لحاظ سے میں بس ہلکا پھلکا آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی سمجھ میں بات آ جائے، ورنہ اس کے تو بہت سارے واقعات میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، ایسے واقعات انہوں نے بتائے، میں تو حیران بھی ہو گیا ہوں، اور ایسے کیس ہم نے بھی خود دیکھے ہیں، ہینڈل کیے ہیں۔ تو انہوں نے کہا دیکھو مسان تو اول یہ عاملین کیا کرتے ہیں، آپ لوگوں کے مسلمان لوگ ان کو علاج کرتے ہیں، مگر لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا، یعنی انسان پریشان ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہوگا پھر اس کے بعد پھر شروع ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، یہ آپ کے مسلمان ایک عامل جو ہے نا وہ یہ عمل کرتا تھا،
وہ کیا کرتا تھا، مریض کو کہتا تھا کہ بھائی آپ آؤ تو پھر وہ نیاز بو، تلسی جسے کہتے ہیں اردو میں شاید، تو یہ نیاز بو کی جو ہے نا وہ لے کے آؤ، کیا نام ہے اپنا، پھول لے کے آؤ۔ یہ نیاز بو وہی ہے جو قبرستان میں نا جب ڈال دیتے ہیں خوشبو کے لیے، اور جس سے تخم ریحان بھی بن جاتا ہے اس کی بیج سے۔ تو کہا کہ او نا آپ آگ جلاؤ تو اس کو آگ کے اندر ڈالو، آگ کے اندر ڈالو، وہیں پہ بیٹھ جاؤ، پاؤں کو اس کی طرف کرو، ہاتھوں کو اس کی طرف کرو، چہرے کو اس کی طرف کرو، جیسے نا آپ بیٹھ جاتے ہو، پاؤں کی جو پاؤں کی جو حصے ہیں نیچے کے وہ اس کی طرف ہو، آپ کے ہاتھ کی ہتھیلیاں اس طرف ہو، ٹھیک ہے، اور آپ کا منہ بھی اس طرف ہو جائے، خوشبو آپ کا محسوس ہو۔ کہتا ہے اول تو ایک ہی دن میں جتنے بھی مسان ہوں گے آپ کے اوپر سے، کیونکہ مسانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتا ہے، ایک مر جاتا ہے دوسرا پیدا ہوتا ہے، دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا، اس طریقے سے کروڑوں کی تعداد میں ہوتا ہے یہ چیز۔ کہتے ہیں آپ بس ایسے کرو، کہتے ہیں جتنے بھی ہوں گے نا سارے جل کر خاکستر ہو جائیں گے، سارے کے سارے، کوئی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پڑھائی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دیکھو میں یہاں بتا رہا ہوں نا، اور انسان میں کہتا ہوں جو یہ ویڈیو پورا مکمل نہیں سنتا تو وہ ان چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے پھر اس سے کیا ہوتا ہے نا، اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو مسان ہے اس کا مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے۔ 3 دن یہ کرنا ہے، 3 دن، وہ بھی رات کو عشاء کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ آپ کی مرضی ہے 11 بجے کرو، 12 بجے کرو، 1 بجے کرو، 2 بجے کرو، مگر یہ عمل رات کو کرنا ہے۔ تو اس چیز کی جو ساتھی سن رہے ہیں میرے ویڈیو کو، تو ان کو اجازت ہے کہ وہ کرے اس چیز کو، ٹھیک ہے، آزمائے اس چیز کو۔ باقی حفاظت حصار والا تعویذ آئے گا تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی دے دیں گے انشاءاللہ، اس آڈیو میں نہیں تو اگلے آڈیو میں دے دیں گے۔ اس میں ہم نے ایک علاج بتلا دیا کہ تلسی کی جو پھول ہے اس کو جو ہے نا آگ میں ڈالنا ہے، اور مریض کو وہاں پہ بیٹھنا ہے، اپنے ہاتھ کی ہتھیلی اور پاؤں کی اور صرف اس کی طرف کرنا ہے، اور اس کے ناک میں خوشبو جائے۔ 3 دن کا یہ عمل ہے۔ اول تو ایک ہی دن میں سارے کروڑوں کی تعداد میں مسان کیوں نہ ہو، اور سارے جل کر خاکستر ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ باقی انشاءاللہ تعالی اس کا جو عمل ہے وہ آخری حصہ ہوگا یا اس سے زیادہ کچھ چیزیں ہوں گی، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم اگلے اپنے ویڈیو میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔